ایوانی صدر میں سربراہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عابد رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی شرکت، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چیف اور غیر ملکی سفراء اور اعلیٰ اور سول عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت نے جنرل سید عاصم رضا کو نشان ملٹری کے اعزاز سے نوازا۔ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان بزنس کونسل کی قیادت کی ملاقات، وزیر خزانہ کی کاروباری مسابقت، سرمایہ کاری اور نجی شعبے کی قیادت میں معاشی ترقی پر گفتگو۔ کہا کاروباری اداروں کو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بزنس کونسل وفد کا حکومتی، معاشی اور مالیاتی اصلاحات کی سمت کا خیر مقدم۔ میں اس وقت ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات کے مرحلے میں ہوں، صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی مذاکرات کار بہت چالاک اور ہوشیار ہیں۔ ایرانی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی مذاکرات کار بہت مہارت رکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ صدر ٹرمپ کی ناکامی ہے۔ امریکی سینیٹر چیک شومر کی امریکی صدر پر کڑی تنقید، کہا کہ ٹرمپ کے پاس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ ٹرمپ قیادت مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ جنگ کے دوران ٹرمپ کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ ٹرمپ امریکہ کو غیر قانونی جنگ کی جانب لے کر گئے۔ مذاکرات میں ناکامی ہمارے فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ امریکہ کو جنگ ختم اور نقصان کی تلافی کرنی چاہیے۔ آبنہ ہرمز کا تحفظ امریکی حملے اور بحری ناکہ بندی روکنے سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا جرمن وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ آبنہ ہرمز سے پیدا ہونے والی بدامنی کی واحد وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت ہے۔ ایران کا ایک بار پھر عالمی برادری پر امریکہ اور اسرائیل کو جارحانہ عزائم پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ آبنہ ہرمز فوجی طاقت سے نہیں کھلے گا، یہ بات امریکہ کو سمجھ آ چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی اسپیکر علی نیک زاد نے کہا کہ ایران صرف باہمی اتفاق سے طے شدہ راستے کو آبنہ ہرمز میں تسلیم کرے گا۔ ایران اور عمان کے اتفاق کے بغیر ہرمز کا کوئی راستہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایرانی ملٹری قیادت میں نئے تقرر اور تبادلے، سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو تعینات کر دیا۔ تعیناتیاں جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئیں۔ احمد وحیدی کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی، کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب مقرر، مصطفیٰ ایزدی نائب ہوں گے، ریئر ایڈمرل علی عظمائی نیوی کمانڈر، جبکہ حسین طائب بسیج فورس کے سربراہ مقرر، میجر جنرل علی عبداللہی مسلح افراد کے سربراہ، جبکہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے۔ دنیا کو دکھا دیا ایران ایک مضبوط اور ناقابل شکست طاقت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کسی کی توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح سے امریکہ کے سامنے مزاحمت کر سکے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو مغربی دنیا اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ مختلف ممالک ایران کی طاقت کا اعتراف بھی کر چکے۔ امریکہ خطے سے بوریا بستر گول کرنے لگا۔ عراق کے کردستان میں امریکی اڈے 30 ستمبر تک عراقی حکومت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ امریکی فوجی اڈوں کے منتقلی کے لیے بغداد اور واشنگٹن میں رابطے، امریکی فوجی اڈوں کے منتقلی کا عمل جاری و ساری۔ امریکی فوجی تنصیبات عراقی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کی جائیں گی۔ آئندہ برس حج کے لیے 16 نومبر 2027 تک مؤثر پاکستانی پاسپورٹ لازمی قرار۔ 17 اگست سے سرکاری اور نجی حج درخواستوں کی وصولی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین حج کے پاسپورٹ کی ترجیحی بنیادوں پر تجدید کی جاری رہی ہے۔ وزارت کی درخواست پر پاسپورٹ دفاتر کو عازمین حج کو ترجیح دینے کی ہدایات جاری۔